طبعی خد و خال۔ طبعی خد و خال کے لحاظ سے پاکستان کو 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ نمبر 1 پہاڑی سلسلے، نمبر 2 میدانی علاقے، نمبر 3 سطوح مرتفع۔ پیارے بچوں، آج ہم صرف پہاڑی سلسلوں پر گفتگو کریں گے۔ پہاڑی سلسلے زمین کا وہ حصہ جو سطح زمین سے بلند ہو اور جس کی اطراف کی ڈھلان زیادہ، سطح پتھریلی اور ناہموار ہو، پہاڑ کہلاتا ہے۔ پاکستان میں دنیا کے بلند پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں۔ ان کی تقسیم مندرجہ ذیل ہے۔ نمبر 1 شمالی پہاڑی سلسلے، نمبر 2 شمال مغربی پہاڑی سلسلہ، نمبر 3 مغربی پہاڑی سلسلے۔ پیارے بچوں، یہ نقشہ پاکستان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں ان کو واضح کر رہا ہے۔ شمالی پہاڑی سلسلے، اس پہاڑی سلسلے میں کوہ ہمالیہ اور کوہ قراقرم واقع ہیں۔ کوہ قراقرم یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان کے شمال میں واقع ہے۔ دنیا کی دوسری بلند ترین پہاڑی چوٹی K2 اسی پہاڑی سلسلہ میں ہے، جو سطح سمندر سے قریباً 8611 میٹر بلند ہے۔ کوہ قراقرم کی اوسط بلندی قریباً 7000 میٹر ہے۔ اس پہاڑ کی دشوار گزار بلند چوٹیاں سارا سال برف سے ڈھکی رہتی ہیں۔ دنیا کے بلند ترین پہاڑی درے خنجراب اور شندور کوہ قراقرم میں واقع ہیں۔ وادی ہنزہ اور گلگت وغیرہ خوبصورت وادیاں ہیں۔ گرمی کا موسم شروع ہونے سے پہلے ان وادیوں میں زندگی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ پاکستان اور چین کے درمیان واقع ہے۔ شاہراہ قراقرم تعمیر ہونے سے دونوں ممالک کو تجارت اور سیاحت میں کافی فائدہ ہوا ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے جس بلند پہاڑی سلسلے کی بات کی، یعنی دنیا کی دوسری بلند ترین چوٹی K2 جو پاکستان میں موجود ہے، اس کی بلندی 8611 میٹر ہے۔ درہ خنجراب جو پاکستان اور چین کو آپس میں ملاتا ہے۔ پیارے بچوں، یہ نقشہ پاکستان اور چین کے درمیان شاہراہ قراقرم کے روٹ کو ظاہر کرتا ہے، جو ایک اہم تجارتی شاہراہ ہے۔ کوہ ہمالیہ، کوہ ہمالیہ کا عظیم پہاڑی سلسلہ جو کہ کوہ قراقرم کے جنوب میں واقع ہے۔ کوہ ہمالیہ جنوبی ایشیا کے شمال میں مغرب سے جنوب مشرق کی طرف شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ پاکستان میں کوہ ہمالیہ کا مغربی حصہ واقع ہے۔ اس کی اوسط بلندی 1000 میٹر سے لے کر 6500 میٹر تک ہے، جس میں شوالک کی پہاڑیاں، ہمالیہ صغیر کا پہاڑی سلسلہ اور ہمالیہ کبیر کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ ناگا پربت اس پہاڑی سلسلے کی پاکستان میں سب سے بلند چوٹی ہے، جس کی سطح سمندر سے بلندی قریباً 8126 میٹر ہے۔ اس پہاڑی سلسلہ میں دنیا کی خوبصورت 3 وادیاں واقع ہیں، جن میں وادی کشمیر اہم ہے۔ کوہ ہمالیہ جنوب سے شمال کی جانب بلند ہوتا جاتا ہے۔ قدرتی نباتات خصوصاً سدا بہار نوکدار جنگلات سے یہ پہاڑ مالا مال ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے ناگا پربت کے بارے میں بات کی تھی۔ یہ اس کی تصویر ہے جس کی بلندی 8126 میٹر ہے۔ شمالی مغربی پہاڑی سلسلہ، کوہ ہندوکش پاکستان کے شمال مغرب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ سطح مرتفع پامیر سے شروع ہو کر درہ کابل تک پھیلا ہوا ہے۔ کوہ ہندوکش کا زیادہ تر حصہ افغانستان میں واقع ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی بلند ترین چوٹی ترچ میر ہے، جو قریباً 7690 میٹر بلند ہے۔ اسی پہاڑ میں چترال، سوات اور دیر کی وادیاں واقع ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے جس بلند ترین چوٹی یعنی ترچ میر کا ذکر کیا تھا، یہ اس کی تصویر ہے جس کی بلندی 7690 میٹر ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے پاکستان کی مشہور وادیوں کا ذکر کیا تھا۔ ان میں پہلی وادی چترال، دوسری سوات اور تیسری دیر بھی آپ اپنی ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں۔ مغربی پہاڑی سلسلے، کوہ سفید
کوہ سفید درہ کابل کے جنوب میں شرقاً غرباً پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی اوسط بلندی تقریباً 3600 میٹر ہے۔ درہ خیبر کوہ سفید کے شمال میں واقع ہے۔ درہ خیبر پاکستان اور افغانستان کے درمیان ایک تاریخی گزرگاہ ہے جس کی لمبائی تقریباً 53 کلومیٹر ہے۔ کوہ سفید کے جنوب میں درہ کرم بہتا ہے۔ پیارے بچوں، تصویر میں ہم باب خیبر یعنی درہ خیبر کو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ وزیرستان کی پہاڑیاں۔ کوہاٹ اور وزیرستان کی پہاڑیاں کوہ سفید کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ مختلف پہاڑیوں کے سلسلے ہیں۔ ان پہاڑیوں کے اہم درے کرم، ٹوچی اور گومل ہیں۔ درہ کرم اور درہ گومل کے درمیان واقع یہ پہاڑی سلسلہ شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ اس سلسلے کا ایک اور اہم دریا ٹوچی بھی ہے۔ ان دریاؤں کی وادیاں پاکستان اور افغانستان کے درمیان اہم تجارتی، ثقافتی اور تاریخی اہمیت کی حامل گزرگاہیں ہیں۔ وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں افغانستان کی سرحد کے ساتھ ٹوبہ کاکڑ کا پہاڑی سلسلہ واقع ہے۔ پیارے بچوں، تصویر میں آپ ٹوبہ کاکڑ کا جو پہاڑی سلسلہ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں۔ کوہ سلیمان۔ کوہ سلیمان وزیرستان کی پہاڑیوں کے جنوب میں شمالاً جنوباً پھیلا ہوا ہے۔ یہ پہاڑ پاکستان کے قریباً وسط میں واقع ہیں۔ کوہ سلیمان کی بلند ترین چوٹی تخت سلیمان ہے جو سطح سمندر سے قریباً 3443 میٹر بلند ہے۔ درہ بولان اس سلسلے کا اہم دریا ہے۔ کوہ سلیمان کے جنوب میں بگٹی اور مری کی پہاڑیاں ہیں۔ درہ بولان اسی پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ پیارے بچوں، تصویر میں ہم تخت سلیمان دیکھ رہے ہیں جس کی بلندی 3443 میٹر ہے۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے درہ بولان کی بھی بات کی ہے، تو درہ بولان بھی ہم اپنی اس ویڈیو لیکچر میں اس کی تصویر دیکھ رہے ہیں۔ سوال کو آگے بڑھاتے ہیں۔ کیتھر کی پہاڑیاں۔ کیتھر کی پہاڑیاں درہ سندھ کے مغرب کی جانب صوبہ سندھ اور بلوچستان کی سرحد کے ساتھ کوہ سلیمان کے جنوب میں واقع ہیں۔ یہ پہاڑیاں شمالاً جنوباً پھیلی ہوئی ہیں۔ کیتھر کی زیادہ سے زیادہ بلندی تقریباً 2150 میٹر ہے۔ درہ حب اور لیاری کیتھر سے بحیرہ عرب کی طرف بہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ابھی ہم نے کیتھر کی پہاڑیوں کی بات کی جس کی بلندی 2150 میٹر ہے۔ کوہ نمک۔ کوہ نمک سطح مرتفع پوٹوہار کے جنوب میں واقع ہے۔ کوہ نمک کے مشرق میں درہ جہلم واقع ہے۔ کوہ نمک کی اوسط بلندی قریباً 700 میٹر ہے، لیکن سکیسر کے مقام پر اس کی بلندی قریباً 1500 میٹر رہ جاتی ہے۔ اس علاقے کا مشہور اور بڑا دریا سون ہے۔ پیارے بچوں، یہاں پر ہمارا آج کا یہ لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے پوری توجہ سے اس ویڈیو لیکچر کو سنا ہوگا۔ اب آپ کے ذمہ بیٹا یہ کام ہے کہ آپ نے اس سوال کو یاد کرنا ہے اور اپنے رجسٹر پر اس کو لکھنا ہے۔ جب انشاءاللہ اسکول آپ واپس آئیں گے، آپ سے ملاقات ہوگی تو کلاس میں یہ سوال سنا بھی جائے گا اور لکھا ہوا یہ سوال چیک بھی کیا جائے گا۔ اگلے لیکچر تک کے لیے خدا حافظ۔